سابق گورنر پنجاب سردار ذوالفقار علی کھوسا کے صاحبزادے پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکن اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب دوست محمد کھوسا 22 اکتوبر 1973 کو ڈیرہ غازی خان میں پیدا ہوئے۔ 1999 میں دوست محمد کھوسا ایم پی اے منتخب ہوئے۔ اس کے علاوہ یونین کونسل میں ناظم منتخب ہونے کے بعد ڈسٹرکٹ نائب ناظم ڈی جی خان بھی رہ چکے ہیں۔ بعد ازاں 2008 کے جنرل الیکشن میں آپ وزیر اعلیٰ پنجاب کے طور پر بھی اپنے فرائض سر انجام دے چکے ہیں۔ آج کل آپ پنجاب میں کامرس اور انویسٹمنٹ کے منسٹر کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آئیے ملتے ہیں سردار دوست محمد کھوسا سے۔ ویلکم بیک ٹو جاگو دنیا، میں ہوں فاروق حسن، اور جیسا کہ آپ نے پیکج میں دیکھا، اس وقت ہمارے جو مہمان ہیں سردار دوست محمد کھوسا، a very young, talented and energetic politician, ایکس چیف منسٹر پنجاب، جو کہ سب سے زیادہ آبادی والی صوبہ جو ہے ہمارا، اس کے چیف منسٹر بھی سرو کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ لوکل باڈیز کے منسٹر تھے، اور ابھی حال ہی میں کامرس اور انویسٹمنٹ کا انہیں منسٹر جو ہے پنجاب کا اپوائنٹ کیا گیا ہے۔ ان سے ہم بات چیت کریں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہے کھوسا صاحب؟ I'm all right. خیریت سے؟ Thank you. اچھا بھائی، آپ کے پاس تو میں وین آئی لک ایٹ یور پروفائل، ماشاء اللہ یو آر این ایچسونین، اس کے بعد آپ جی سی گورنمنٹ کالج گئے، راوین بھی ہیں آپ، بہت ہی پڑھے لکھا قسم کا ایک بیک گراؤنڈ، دین یو کم فرام اے ویری بگ پولیٹیکل فیملی۔ آپ کے والد صاحب گورنر پنجاب بھی رہ چکے ہیں، اور شروع سے پالیٹکس مسٹ بی ان یور جینز، ان یور فیملی، بچپن سے آپ دیکھتے ہوئے آ رہے ہوں گے۔ ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ جو اکثر دیکھا گیا ہے، اور لوگوں کی جو پرسیپشن ہے وہ یہ ہے کہ جو پولیٹیشنز ہیں وہ تعلیم کے معاملے میں کوئی اتنا زیادہ دے ڈونٹ گو ٹیک آل دی ایفرٹ ٹو گو ٹو پیڈیگریڈ کالج اور اسکول، اور بس بیسک پرائمری یا پرائیویٹلی بی اے کر کے، اور آبویسلی آپ کا تو ایک پلیٹ فارم بھی تھا۔ سو وائی ڈڈ یو فیل دا نیڈ ٹو گو ٹو آل دیز پریسٹیجیس انسٹیٹیوشنز اینڈ بیکم واٹ یو آر ٹوڈے؟ Basically, تو when you talk about education, it has been in my family. Okay. My father's grandfather was at Chiefs College in India. Okay. Then my grandfather was at Aitchison College, which was then known as Chiefs College, Lahore. My father, my brothers, my uncles. So education جو ہے وہ بڑا important پارٹ سمجھا گیا ہے ہماری فیملی میں۔ انفارچونیٹلی جو میں کرنا چاہ رہا تھا شاید میں وہاں تک نہیں پہنچ سکا، بیکاز آفٹر پاسنگ آؤٹ فرام ایچسن آئی وانٹ ٹو گو ابراڈ فار فردر اسٹڈیز، بٹ کچھ پولیٹیکل حالات اس وقت اس طرح کے تھے، اور ہماری فیملی کے حالات کچھ اس طرح کے تھے دیٹ آئی ہیڈ ٹو اسٹے بیک اینڈ in fact quit my studies for a while, because our political opponent at that time was at the highest political position in the country. And the wrath of that entire political scenario وہ صرف ڈی جی خان پہ جو ہے وہ برس رہا تھا۔ اچھا، تو کوئی جیل شیل بھی گئے آپ؟ تھانے گئے، جیلز گئے، میں جیل نہیں گیا، بھائی میرے بڑے ان کو جیل بھیجا گیا، لیکن تھانہ جو تھا وہ تو اٹ واز اے سیکنڈ ہوم۔ ٹھیک۔ سو بٹ اس سے زیادہ جو تکلیف دہ بات تھی ہمارے اوپر جو ہو رہا تھا وہ تو ہم انڈیویجولی اگر میں اپنی بات کروں وہ تو برداشت ہو جاتا تھا، ٹھیک، بٹ جب بے قصور لوگوں کے اوپر پریشانی آتی تھی اور ہم ہیلپ لیس ہوتے تھے ان کو ریلیف دلانے میں، کیونکہ اس وقت کا سسٹم جو تھا وہ اتنا لوگوں کے لیے سہولت کا نہیں تھا، یوں سمجھیں۔ صحیح۔ پولیٹیکل فورسز جو تھیں وہ فلی ڈومینیٹ کرتی تھیں، ایک کلچر اس طرح کا اس وقت تک موجود تھا کہ تھانے بکے ہوئے ہوتے تھے، عدالتیں جو تھیں وہ بھی ایک اور ذہن کی ہوتی تھیں، انفلوئنسڈ عدالتیں ہوتی تھیں، تو وہ زیادہ تکلیف دہ مرحلہ ہوتا تھا جب آپ اپنے کسی ساتھی کو، اپنے کسی فالوور کو، اپنے ساتھ چلنے والے کو تکلیف میں دیکھ کے اور اس کو ریلیف نہ دے سکتے تھے۔ صحیح۔ اچھا ٹھیک ہے کھوسا صاحب، اس پہ بات کریں گے، لیکن مجھے ایک چیز بتائیں، ایٹ سچ اے ینگ ایج ماشاء اللہ یو ور گیون دا چیف منسٹرشپ آف دا موسٹ پاپولس پروونس آف پاکستان، ہاؤ واز دیٹ ایکسپیرینس؟ آپ نے ایک دو بڑے اچھے انیشیٹیوز لیے، ایک تو اوپن ڈور پالیسی مجھے یاد ہے،
آپ نے آتے اعلان کیا کہ جی یہ کیا جب بھی آپ جائیں میٹنگ شیٹنگس کوئی میٹنگ شیٹنگ نہیں, جو عوام کی خدمت کے لیے جو ٹائم ہے صبح 8 سے 2 یا وٹ ایور, اس میں سارے منسٹرز موجود ہوں گے, سارے سیکرٹریز موجود ہوں گے. ہاؤ واز دیٹ ایکسپیرینس؟ اٹ واز ویری ٹف, ویری ٹف. ویری ٹف. گلوری جو ہے وہ تو اپنی جگہ پہ ہے, ٹھیک, بٹ رسپانسبلٹی جو تھی وہ بہت ٹف تھی. ٹھیک. اینڈ ایک اور چیز جو کہ جس کا احساس کرنا چاہیے وہ یہ کہ اٹ واز ٹیمپرری, اٹ واز ناٹ اے پرماننٹ, ویری ویری ٹیمپرری, ویری ٹیمپرری. ایک امانت تھی میرے پاس اپنے قائدین کی, جس کو میں نے ایک مناسب وقت پہ ان کو واپس لوٹانی تھی. یہ پہلے پارٹ آف دا ڈیل تھا؟ It wasn't a deal. It was an understanding. He wasn't a part of the assembly at that time. میاں شہباز شریف صاحب was not a part of. نہیں تو انہوں نے کیا پہلے آپ سے بیٹھا کے آپ کو سمجھایا کہ اچھا بھائی ہم آپ کو یہ چیف منسٹرشپ دے رہے ہیں لیکن 2 مہینے بعد جو ہے جب میں آ جاؤں گا اسمبلی میں تو؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں تھی. یہ آپ کے ذہن میں پہلے سے تھا؟ ایسی کوئی بات نہیں تھی. میں نے خود اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا تھا کہ انہوں نے آنا ہے اسمبلی میں, اور ظاہری بات ہے وہ ہمارے پارٹی کے قائد ہیں, ٹھیک, ہمارے بڑے ہیں. جس دن انہوں نے کہا یا ممبرز نے یا ہم نے یہ ضرورت محسوس کی کہ نہیں یہ ذمہ داری ان کے پاس جانی چاہیے, ٹھیک, تو بغیر سوچے وہ ذمہ داری ان کو واپس دے دی جائے گی. ٹھیک. اور اس لحاظ سے میرے اوپر ایک بہت زیادہ پریشر تھا, ٹھیک, کہ اس ٹائم پیریڈ کے اندر یا اس ٹائم فریم میں کوئی ایسی بات نہ ہو جو کہ آنے والے وقتوں کے لیے ایک برا امپریشن بنے. ٹھیک. اینڈ نیچرلی ایکسپیرینس کی جب آپ بات کرتے ہیں تو اس لیول کا ایکسپیرینس بھی میرے پاس نہیں تھا. ظاہری بات ہے کہ آپ کہاں ایک ضلع کو کنٹرول کریں اور ضلع کے بعد جو ہے آپ ایک دم صوبے پہ چلے جائیں اور صوبے کو آپ لک آفٹر کرنا شروع کر دیں. It was a very tough experience, but it was an experience of a lifetime. You learnt a lot. Oh, I learned a lot. It will go a long way in your political career. اچھا مجھے یہ بتائیں, let's come to your tenure as local bodies minister. بہت ہی امپورٹنٹ وزارت, ساری ضلعی گراس روٹ لیول پہ جتنے ناظمین تھے وہ سب آپ کی منسٹری کے انڈر آتے تھے. آپ نے جب چارج لیا تو آپ نے کہا کہ بہت سے کرپشن بہت زیادہ موجود ہے اور بہت سے ناظمین جو ہیں وہ کرپشن میں ملوث ہیں, اینڈ آئی ول سارٹ دیم آؤٹ, آئی ول کلین دا سسٹم. جتنی دیر آپ منسٹر رہے مجھے نہیں یاد پڑتا کسی ناظم کو نکالا گیا ہو یا اسے ڈسمس کیا گیا ہو. اس کی کیا وجہ ہے, اتنا تضاد کیوں؟ نکالا جانا یا ڈسمس کیا جانا ٹوٹلی ڈفرنٹ تھنگس. ٹھیک. اس میں جب آپ بات کرتے ہیں ان کی کرپشن کے حوالے سے, جی تو مائی بیسک فوکس ایٹ دیٹ ٹائم واز آن دا تحصیلز. ٹھیک. بیکاز تحصیلز میں ناظمین جو تھے وہ ڈائریکٹلی فائنینشیل معاملات کے رسپانسبل تھے. ٹھیک. ناٹ ان دا ڈسٹرکٹس. ٹھیک. ڈسٹرکٹ میں بیسک جو ایک ان کا ایک اسٹرکچر تھا اس کے اندر ڈی سی اوز ور دا پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسرز. بٹ آن دی ادر ہینڈ اف یو لک ایٹ تھنگس, ناظمین جب تک نہ چاہتے تب تک ان کے ضلع میں ان کی مرضی کے خلاف ڈی سی اوز لگ نہیں سکتے تھے. احکامات ان کے ہوتے تھے اور عمل ڈی سی اوز یا آفیسرز یا جو بھی اہلکار کرتے تھے. ہم نے کوئی 134 کے قریب کیسز جو ہیں پہلے تو بہت زیادہ ہمارے سامنے آئے تھے, لیکن پھر ایک انفارچونیٹ سا بیچ میں ایک گیپ آ گیا آف دا گورنرز رول. اس دوران آپ کو بھی یاد ہوگا, لوگوں نے بھی دیکھا کہ جس طرح سے میٹھے کے اوپر مکھیاں جا کے بیٹھ جاتی ہیں, تمام ناظمین جو تھے یہ اپنی پارٹی افیلیشن کو چھوڑ کے اور گورنرز ہاؤس جا کے بیٹھ گئے. اور سارے ریکارڈز جو کہ اس وقت موجود تھے وہ ریکارڈز وہاں سے اٹھوا لیے گئے اور ان کا جو بھی ہوا. سو آفٹر دا گورنرز رول واٹ ایور وی ور لیفٹ ود, اس کے اوپر اور پھر ہم نے فریش جس طرح سے کہتے ہیں ہم شروع ہوئے اس کے اوپر ایک نیا سٹارٹ لیا اور پھر سے انکوائریز اور وہ سارا کچھ شروع کیا. کتنے لوگوں کو about 134 cases were نہیں یہ تو کیسز تھے, لیکن کتنوں کے کیسز کو منطقی انجام تک پہنچایا؟ میں اس حوالے سے آپ کو بتاؤں کہ 134 کیسز ہم نے جو تھے ان کو انیشیٹ کیے, فائنلائز کیے ڈپارٹمنٹ کی حد تک. یو سی آئی واز ناٹ ریسپانسبل کہ میں کسی کو جا کے ہتھکڑی لگواؤں. صحیح. میرا جو کام تھا یا میرے ڈپارٹمنٹ کا جو کام تھا وہ یہ تھا کہ آپ کر کے کیس بنا کے دے دیں, آگے جو متعلقہ ادارہ ہے اس کو بھجوا دیں. ناؤ ان کی رسپانسبلٹی تھی کہ وہ اس پہ آگے کاروائی کرتے. انہوں نے پوری I spoke to the chief minister many times on this issue کہ جی یہ کیسز ہم نے جو ہیں بھجوا دیا, اب اس پہ آگے جو متعلقہ ادارہ ہے اس کو کہیں کاروائی کریں. ٹھیک ہے. ایون ان دا کیبنٹ میٹنگ ہماری کولیشن کی طرف سے بھی
یہ چیز جو ہے لیکن اس پہ کوئی خاص ایکشن ابھی تک ہوا نہیں ہے. ہوا نہیں ابھی تک انفارچونیٹلی. اور گورنمنٹ آپ کی ہے, پی ایم ایل نواز کی ہے. اس میں ایک اور جو میرا خدشہ تھا, میں نے اس وقت بھی کیبنٹ میٹنگ میں بھی یہ بات چیف منسٹر صاحب کے سامنے رکھی تھی کہ جہاں پہ آفیسرز انوالو ہوئے ہیں, جی جہاں پہ ناظمین تھے تو وہاں پہ تو سب ٹھیک تھا, سب کرپٹ تھے. ٹھیک ہے, جیسے ہی آفیسرز اس میں انوالو ہوئے تو بھائی بندی کا ایک نظام شروع ہو گیا. یہ ایک بہت ڈیبیٹیبل ایشو ہے. خواتین و حضرات, ایک چھوٹی سی بریک لیں گے. دوست محمد کھوسا یہاں پہ موجود ہیں اور بہت سی انٹرسٹنگ باتیں ان سے ابھی ہم نے کرنی ہے. اسٹے ٹیون ٹو جاگو دنیا. بریک کے بعد ملتے ہیں.